شرمندگی ہے، یہ زندگی نہیں۔ ہم پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرو، پریشانی ہے، بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا عشاء کی نماز کے بعد آپ کے گھر میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، جواب نفی میں آئے گا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ کے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی کے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں نکلتی ہے، نوجوان رات گئے تک موبائلیں چلا چلا کر صبح کی نماز، صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے سنا کہ کسی علاقے، ہماری حالت کیا ہے کہ کسی علاقے، کسی بستی میں، ایک محلے میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کا امام نہیں تھا۔ محلے کے سرکردہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، کوئی امام مسجد رکھنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھائے اور تراویح بھی پڑھائے۔ مشورہ ہوا کہ قریبی ایک بستی ہے، وہاں فلاں مولوی صاحب فارغ ہے، اس کو لے آتے ہیں۔ اس مولوی صاحب کے ساتھ بات ہوئی، اس کو لے آئے۔ بھئی یہ تو یہاں رہے گا، اس کو کھانا وغیرہ سحری افطاری کس طرح کرائی جائے گی؟ تو مشورہ اس طرح ہوا کہ ترتیب کے ساتھ ایک دفعہ ایک گھر میں کہے گا ایک دن سحری افطاری، پھر دوسرے گھر، پھر تیسرے گھر لائیں گے اس کے مولوی صاحب کے لیے کھانا۔ اللہ ہی علماء کو کھلاتے پلاتے ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں۔ ہماری حالت کیا ہے کہ بچوں کو مولوی نہ بناؤ، کیوں؟ پھر کہاں سے کھائیں گے؟ جب مولوی بن جاتے ہیں، مولوی بہت کھاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے، ایسے الٹا نظام، منفی سوچ ہے ہماری۔ تو ایسے ہی مولوی صاحب کا نمبر لگا دیا کہ ترتیب سے کھانا کھلائیں گے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی تھا اس محلے کا جو مولوی صاحب کی بہت عزت کیا کرتا تھا، اس کا نمبر آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانے کے لیے وہ اپنے گھر لے گئے، بیٹک کو تالا لگا ہوا ہے، بیٹک کھول دی، مولوی صاحب کو اندر بٹھا دیا، خود چلے گئے اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ کھانا وغیرہ تیار کر رہا ہے، کوئی چٹنی سلاد وغیرہ یہ چیزیں تیار کر رہا ہے، بڑا خوش ہے، امام مسجد میرے گھر میں آئے، خوش ہونا چاہیے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہے جن کو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے اور وہ علماء اور طلباء کو کھلاتا ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرماتے مولوی صاحب کو بٹھا دیا، خود چلے گئے وہاں۔ اسی بیٹھک میں اس نے ایک تاکچے میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، کچھ پیسے تھے۔ مولوی صاحب نے کھانا کھانے کے بعد چلے گئے، گھر کا جو آدمی ہے، مالک ہے، اس نے وہ پیسے اٹھائے، پیسے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب لے گئے اپنے ساتھ، بیوی کو بلائے، یہاں میں نے پیسے رکھے تھے۔ بیوی نے کہا کہ اس کو تو تالا لگا ہوا ہوتا ہے، امام صاحب کے علاوہ کوئی اور اس کمرے میں آیا ہی نہیں، پھر کس نے اٹھائے؟ پتہ نہیں، مولوی صاحب کو ضرورت ہوگی، اٹھائے ہوئے ہوں۔ خیر مسجد کا امام ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی، مولوی صاحب سے دوری بڑھتی گئی۔ پہلے عزت کیا کرتا تھا، اب چھوڑ دیا، اب نماز بھی اس کے پیچھے، یہ چور ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، دل میں رکھی ہوئی ہے یہ بات۔ خیر رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، مولوی صاحب چلے گئے، آئندہ سال پھر رمضان شریف کا مہینہ آیا، پھر علاقے والوں نے مشورہ کیا، واپس اسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے بلاؤ، بلایا گیا۔ لیکن یہ آدمی جو سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب نے میرے بیٹک سے پیسے چرائے ہیں، وہ مولوی صاحب کے پیچھے نہ نماز پڑھتا ہے نہ کھانے پہ اس کو لے جاتا ہے۔ آخر کار مولوی صاحب نے پوچھ لیا، مولوی صاحب نے کہا کہ آپ پہلے میری بہت عزت کیا کرتے تھے، اب مسجد میں نظر نہیں آتے، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ کیا بتاؤ؟ کہ پچھلے سال جب میں آپ کو گھر لے گیا، تو نے میرے بیٹک سے پیسے اٹھائے تھے یا نہیں؟
مولوی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن مجھ سے بات ہی بھول گئی. اس بات پہ رونا نہیں آ رہا کہ تو نے مجھے چور سمجھا ہوا تھا، بلکہ رونا کسی اور بات پہ آ رہا ہے. کس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس دن جب آپ مجھے مغرب کے بعد گھر لے گئے، بہت تیز ہوا آندھی چل رہی تھی، بیٹک کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے ہوا کا دخول ہوتا تھا، وہ پیسے بار بار نیچے گر رہے تھے. میں نے وہ پیسے اٹھائے جو بیٹک میں قرآن کریم پڑی ہوئی ہے اس میں نے رکھ دی. قرآن کریم کا وہ غلاف کھول کر اس قرآن کریم میں نے رکھ دیے. معلوم ہوتا ہے کہ پورا سال تم نے قرآن گھر میں نہیں کھولا، قرآن کی تلاوت کسی نے نہیں کی. اگر تم قرآن کھولتے تو تمہیں یہ پیسے ضرور مل جاتے. میرے محترم دوستو، قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب، اور قرآن کریم کو بوسہ دینا، اس کو سینے سے لگانا ثواب ہی ثواب ہے. ایک آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا. وہ دیکھو نا، یہاں شہر میں اعلان ہوتا ہے، فرض کیجئے کوئی آدمی اعلان کرتا ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کا صرف ایک بال ہے، تو ہم سارے بھاگ کر جائیں گے اس ایک بال کی زیارت کرنے کے لیے. کیوں جائیں گے؟ حضور علیہ السلام کی نشانی ہے، میں بھی جاؤں گا. لیکن افسوس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی نشانی قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم دیکھ کر کھول کر دیکھتے ہی نہیں، ہم اس کی زیارت بھی نہیں کرتے. جو سب سے بڑا معجزہ ہے حضور علیہ السلام، سب سے بڑی نشانی، ہم اس کا دیدار ہی نہیں کرتے.